مقتدا کے لیے جائز عمل بھی جائز نہیں. سن لیجیے، مقتدا کے جس عمل سے امت فتنے میں مبتلا ہو جائے، مشقت میں، مثلا مالدار عالم ہے خوب خرچ کر سکتا ہے لیکن کم خرچ کرے شادی بیاہ میں. اعظم النکاح برکہ ایسے رہو مونا، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ. تو جب علماء نہیں کام کریں گے تو دوسرا کیا عمل کرے، چاہے مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اس نیت سے کہ امت کو ہدایت ملے. حکیم الامت تھانوی نور اللہ عنہ خود فرماتے جائز مت دیکھیں مقتدا حضرات. مقتدا اور علماء جن سے صرف دین کی خدمات ہیں اور امت کے پیشوا مقتدا ہیں، ان کو وہ جائز کام بھی جائز نہیں جس سے امت کو تنگی و فتنہ پیدا ہو اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے کہ بھائی مولانا صاحب ہو کر کے اتنا کھلایا تو ہم کیا کریں. کسی کو مت دیکھو فلانے مولانا ہی کرتے یا نہیں کرتے، اور عالم کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی عالم کسی بشری کمزوری سے خود کو ہمت نہ ہوئی ہو، معاشرے کا مقابلہ کرنے سارا جہاں خلاف کو کروانا چاہیے. پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. لوگ کہتے بھائی کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. حیدرآباد میں ایک شخص تاجر نے، حلوائی نے صرف 5 آدمیوں سے ولیمہ کیا، مؤذن، امام اور 2-3 اور خاندان، اور وہی پیسہ اس نے مسجد میں لگا دیا، کسی اور خیر میں لگا دیا. چلو ہم اتنا نہیں کہتے لیکن اس کی ہمت کو تو دیکھو، ہمت کی بات ہے یار. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مخلوق سے ڈرتے ہیں، مخلوق کے خوف سے جنہوں نے کھلایا ان کو کچھ نہیں ملا، بے عزتی اور بدنامی ہی ملی. بنیا نے بڑی دھوم دھام کی دعوت کی اور ایک اشرفی بھی سب کو دی، اور وہ پیڑ پر چڑھ کر بیٹھا کہ آج جتنے کھا کے جا رہے ہیں کہ اشرفی سب میری تعریف کریں گے، تو میں نے پیٹ کاٹ کاٹ کر کے یہ پیسہ جمع کیا جس سے دعوت کی، تو آج خوب تعریف سننے کو ملے گی. تو پیڑ پر بیٹھا تھا، جو گزرا بہت ہی خبیث کمینہ تھا، ایک ہی اشرفی دیا. اتنا مالدار آدمی 5 دینا چاہیے تھا اس کو، بس وہ اتر آیا، برداشت نہیں ہو سکتا. ان کا لاہور کیا لاہور پڑتا کافر، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ڈر کے کہ ابھی اور کچھ سنائے نہ کہ یہ تو ابتدائی عشق ہے. دیکھو ایک نوجوان نے بڑے بڑے علماء سے زیادہ کردار ادا کیا. رئیس تھا زمیندار، حضرت حکیم الامت سے بیعت ہوا، عالم بھی نہیں تھا. اس کے باپ کا انتقال ہوا تو وہاں رواج تھا بریانی کھلانے کی. تیسرے دن سوئے اور بکر بریانی کھلا کر کے اور پھر اس پر فاتحہ اسی دیکھ پر، اور سب زمیندار بڑے بڑے مچٹنڈے وہ سب کھا جاتے تھے، غریبوں کو بھی نہیں کوئی خاص پوچھتے. اس نے کہا کہ میں اس رسم کو اپنے خاندان سے بٹاؤں گا. اس کے باپ کا انتقال ہوا، سب زمینداروں کو بلایا جتنے اس کی برادری کے تھے، اور 2 بکرا کاٹا، بریانی پکائی. جب ہاتھ دھو کر کے سب نے آگے بڑھایا تو کہا ہے صاحبوں، برادری کے زمینداروں، ذرا ہاتھ مت بڑھاؤ دسترخوان پر. اس بچے نوجوان کی ایک بات سن لو، آپ تو بڑے بوڑھے ہو ہمارے. اب سب اس کی طرف دیکھنے لگے. اس نے کہا کہ میرے باپ کے موت پر یہ بریانی نگلنے کا کیا حق ہے، یہ ثابت کرو. میرے باپ، میرا کلیجہ تو غم زدہ ہے، تم نے یہ بریانی کی طرف جو ہاتھ بڑھایا مجھے اس کا حق ثابت کرو. سب نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا یہ سب مدرسوں میں جائے گا، طالب علموں کو کھلاؤں گا. آئندہ سے خاندان میں کسی کے مرنے پر بریانی نہیں پکے گی، اور جو کچھ کرنا ہے غریبوں کو، طالب علموں کو مدرسوں میں بھیج دیا جائے.